طارق جمیل صاحب پر کفر کے فتوے کی خبریں پھیل رہی ہیں, آپ کچھ گفتگو کر دیں تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے. مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت الحمدللہ ایسی ہے کہ جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں وہ خود ہی, کفر کے فتوے لگانے والے خود ہی اپنی مارکیٹ ویلیو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, بلا وجہ وہ ایسی ایک بحث شروع کر دی ہے جس کا نہ سر نہ پیر. بھائی اگر انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے تو آپ بول دو غلط تعریف کی ہے. اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے بارے میں کہہ دیا کہ اچھا آدمی ہے اور یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے, تو آپ بول دو بھائی ایک کلپ بنا دو, بھائی میں مولانا طارق جمیل صاحب کی رائے سے متفق نہیں ہوں, یہ دلائل ہیں, آپ ایک کلپ بنا دو, ختم ہو گئی بات. اتنا زیادہ اس کو جذباتی ہو جانا, تو یہ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس جذباتی پن کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی مولانا فضل الرحمان کی مخالفت تھوڑی کی ہے کہ عمران خان ایک نمبر ہے اور مولانا فضل الرحمان 2 نمبر ہے, ایسا تھوڑی کہا ہے انہوں نے, صحیح ہے نا. تو یہ عجیب, اتنا بھی کسی کو رائٹ نہیں دو گے بولنے کا, تو بھائی یہ تو گھٹن والا ماحول ہے ہمارے یہاں. تو اس میں اتنا زیادہ جب آپ جذباتی سیاست میں آ کے بنتے ہیں تو اس سے میرے بھائی مجمع ٹوٹے گا, مجمع ٹوٹے گا, امت دھڑوں میں تقسیم ہوگی. اور عین ممکن ہے کل جن سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ جذباتی ہو رہے ہو, کل وہی کمپرومائز کر لیں تو آپ کے پاس پھر کمپرومائز کا راستہ نہیں ہوگا. یہ ایسا ہوتا رہے, مشرف یوں ہے, مشرف فلانا ہے, مشرف چور ہے, مشرف ڈکٹیٹر ہے, لیکن قوم کے وسیع در مفاد میں سلو کی گئی, اور وہ سلو ممکن ہے صحیح ہو, وہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, لیکن ابھی ہمیں اس سے جوڑ میں کیا ہے, بھلائی ہے. کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں نا کسی سے دشمنی کرو اتنی کہ بعد میں دوستی کا بھی آپشن رہے, دوستی کرو تو اتنی کہ دشمنی بھی نبھا سکو. پھر اس دوستی میں سارے اپنے راز اس کو دے دیے, اب دشمنی کر رہے ہو تو وہ راز فاش کر رہے بیٹھ گئے. میرے اپنے استاذ ہیں 2 بڑے مشہور استاد, میں نام نہیں لوں گا, دونوں سے بڑی عقیدت ہے مجھے, دونوں سے جب ملتا ہوں میں دل چاہتا ہے جھک کے ان کے ہاتھ چوم لوں. وہ چومنے نہیں دیتے ہاتھ, ان کی طرف سے پابندی ہے, ورنہ چوم لیتا, اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے محبت سے. لیکن ایک کٹر JUI کے ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں, اور دوسرے کٹر عمران خان کے ہیں, JUI کے شدید خلاف ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں بھاڑ میں جائے ان کا اختلاف, میں اپنے تعلقات کیوں خراب کروں بھائی. تو میں دونوں سے ملتا ہوں, اور ان کو بھی جن کو پتا ہے کہ وہ ان کو بھی میرے بارے میں پتا ہے کہ یہ کدھر کو زیادہ لڑکاؤ ہے اس کا, تو وہ بھی کچھ نہیں کہتے. ہمارے جامعۃ الرشید میں نا عجیب کھچڑی چل رہی ہے, ایک استاذ ادھر کا ہوگا, ایک استاذ ادھر کا ہوگا, پھر بھی محبت سے مل رہے ہیں, چائے پی رہے اکٹھے بیٹھ کے, تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتے ہیں. تو مسئلہ JUI PTI کا نہیں ہے, یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. سیاست میں سارے متحد تھوڑی ہوں گے. جمہوریت تو نام اسی کا ہے, وہ ادھر کی ٹانگیں کھینچے, وہ ادھر کی اس کی ٹانگیں کھینچے, وہ اس پہ الزام لگائے, وہ اس پہ الزام. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے, بادشاہ تھوڑی ہے. سعودی عرب میں کوئی کسی کا نہیں ہے, سب بادشاہ کے ہیں. سب کہتے ہیں بادشاہ سلامت بہت اچھے, کیونکہ وہاں آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. دبئی میں بادشاہ سلامت بہت اچھے, ابو ظہبی کا شیخ بہت اچھا بھائی, آپ جیل میں بھی ہیں تو شیخ صاحب آپ بہت اچھے, کیونکہ اچھے کہیں گے تو نکلنے کا کچھ چانس ہے. ٹھیک ہے نا, برا کہہ دیا تو نکلنے کا چانس. تو بادشاہت میں تو سب اچھے. جمہوریت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی وہ ادھر ہے تو جو حکومت میں نہیں ہے, وہ جو حکومت میں اس کی ٹانگیں کھینچے گا وہ. اب جب یہ والا حکومت میں آئے گا تو والے کی ٹانگیں کھینچے گا. وہ ٹانگیں ایسے ہی تو کرسی سے تھوڑی کھینچیں گے, ٹانگیں کھینچنے کا یہی طریقہ ہے. وہ فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ کہیں گے نہیں فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ فلاں چور ہے, فلاں یہ ہے, تو یہ چلے گا مارکیٹ میں. تو ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں, ہم پاگل ہیں. لیکن بتانے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ بھائی ان بڑوں کی آپس میں اختلاف کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. ایک گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, یہ مولانا JUI کا ہے, یہ PTI کا, دونوں پھڈے بازی میں لڑ رہے ہیں آپ. اور چھوڑو یار, سیاسی لوگوں کو اتنا لفٹ کرانے کی ضرورت. عمران خان نے تقریر اچھی کی, بہت, میں کہتا ہوں بہت مزیدار, مزہ آ گیا بھائی, ہمیں مزہ آ گیا, ہم نے بیان کر دیا, بہت مزہ آیا یار, کیونکہ آج تک کسی نے اس طرح کی تقریر کی نہیں ہے. اب مزہ آ گیا تو ہم تو بولیں گے نا مزہ آیا ہم کو. اب اتنا بھی منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھو گے کہ نہیں کیوں بولا, مولانا فضل الرحمان کر دیں گے تو ہم اور بھی بولیں گے اب تو اور زیادہ مزہ آ گیا. کہ ہماری کمپنی کے آدمی ہیں, اب تو وہ مولوی ہیں, ایک آدمی پہ مولویت کا لیبل نہیں لگا, وہ کر رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے. جب مولانا فضل الرحمان جب جنرل اسمبلی میں کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے اقوام متحدہ کی, اور جب وہ وزیر اعظم بنیں گے, اور جب وہ جنرل اسمبلی میں کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے اور توہین رسالت کا, پھر تو ہٹو بچہ ہو جائے گا بھائی. پھر تو ہم ایسی تقریر کریں گے کہ آپ بھول جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اعتدال بہت
ضروری ہے. اپنے علماء سے, نیک لوگوں سے ہی آپ مولانا طارق مل صاحب سے ہی اگر ہاتھ دھو بیٹھو گے تو آپ کے پاس کوئی خطیب مارکیٹ میں اتنا مؤثر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو سب سنتے ہوں. یا تو پھر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بہت سارے خطیب پڑے ہوتے, تو اس میں مولانا طارق مل صاحب کو آپ نے نکال دیا, تو پھر کون ہے بھائی؟ کوئی ویسے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے تھوڑی خطیب بہت ہیں, لیکن ایسا فیمس کہ جو ہر طبقے میں لوگ اس کو سن رہے ہوں اور دین پر آ رہے ہوں اور پوری دنیا میں ان کی قدر ہو رہی ہو. آسٹریلیا, کینیڈا نے 10 سال ان کے بیانات سنے کینیڈین گورنمنٹ کے لوگوں نے, پھر جا کے ان کو پرمیشن دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مولویوں کا بڑا اچھا لیبل گیا نا, انہوں نے کہا یار ان کے 10 سال کے بیانات میں محبت ملی ہے کینیڈین گورنمنٹ نے. یہ مولانا طارق صاحب نے مجھے خود بتایا کہ 10 سال ان لوگوں نے میرے 10 سال بیانات نہیں, یعنی 10 سال کے بیانات پچھلے, کیونکہ ان کا یہ ڈر تھا کوئی دہشت گردی نہ ہو, یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو. 10 سال کے ان کے جو ہے نا وہ کیسٹیں سننے کے بعد کیا کہ بھائی یہ یعنی کوئی دہشت گردی کا کوئی جذباتیت کوئی ایسا نہیں, ہمارے امن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس سے ایک اسلام کے بارے میں بڑا اچھا میسج بھی تو چلا گیا نا کینیڈا کی گورنمنٹ کے پاس کہ یار تم نے 10 سال کے ان کے بیانات سنے, کوئی نیگیٹو نہیں. اس کا مطلب جو اسلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ دہشت گردی پروپیگنڈا ہی, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو اس پہ ان کو سلوٹ کرنا چاہیے تھا کہ حضرت میری جب مولانا سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی, میں نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے ہماری عزت ہے. میں نے کہا آپ کی وجہ سے, آپ نے اتنا بڑا مجمع دینداروں کا تیار کر دیا ہے کہ اب وہ مجمع ہمیں بھی وہ پکا پکایا مجمع مل رہا ہے. سعید انور نے میری دعوت کی تھی, ابھی 2 گھنٹے گپ شپ ہوئی, بڑے ہیلو ہائے ہوا اور بڑے ماشاءاللہ. تو سعید انور کو دین پہ لانے والے کون ہیں؟ مولانا طارق صاحب ہیں. جب وہ لائے ہیں تو ہمیں پکا پکایا سعید انور مل گیا. کیا خیال ہے؟ میں نے تو سعید انور پہ محنت نہیں کی, وہ پکا پکایا مل گیا, ہم نے بھی کیش کرایا, ہم نے ممبر پہ لا کے بیان کروایا, اتنے لوگوں نے سنا, وہاں جا کے بکرا بھی کھا لیا ہم نے, دعوت بھی کھا لی. تو یہ بکرا ہمیں کس کی برکت سے ملا؟